نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز دینی بھائیوں، جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، اسی وقت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مبارک سلسلہ جاری و ساری فرمایا. ان کا مشن، ان کا مقصد بندوں کو اللہ سے ملانا. چنانچہ وہ اسی مشن کو لے کر اس دنیا میں آئے اور اپنے مشن کو کما حق و پورا کرنے کی سعی پہ ہم کرتے رہیں اور آخر اللہ سے جا ملے. یہی مشن لے کر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم تاجدار بطحا حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کہ کس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں ان کو اللہ سے ملایا جائے. اور تاریخ شاہد ہے کہ حبیب خدا کو جس وقت اس روئے زمین کے اوپر مبعوث کیا گیا ہے، اس وقت جہالت اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچ چکی تھی، پروان چڑھ رہی تھی. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا. عورتوں کو زندہ جلا کر تماشا دیکھا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ درور کر کے فخر کیا جاتا تھا. غرض جتنی برائیاں تھیں، ساری برائیاں معاشرے کے اندر موجود تھی. ضرورت تھی اس وقت کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ آئے جو مخلوق کو خالق سے ملائے. تو پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا. آپ کی ولادت ہوئی. آپ اپنی ولادت کے بعد جب سمجھ بوجھ آئی، چلنے لگے، تو اسی وقت سے ہر چیز سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے پروان چڑھتے ہوئے گئے. اور دھیرے دھیرے جب نبوت سے سرفرازی ملی، نبوت عطا کی گئی، ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ سے متنبہ کیجئے، اللہ سے آگاہ کیجئے، اور اللہ کون ہے اس کی معرفت ان کے دلوں کے اندر ڈالیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے اور کامیاب سے کامیاب ہوتے ہوئے چلے گئے. مکہ والوں نے نکالا، لعن طعن کیا گیا، تہمتیں لگائی گئی، آپ کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا. لیکن جتنے بھی بہتان لگے، جتنی بھی تہمتیں لگی، اور لوگوں کے کان تک کے جب باتیں پہنچنے لگی تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسا مجنون ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں. تہمتیں لگائی گئی تھی اس وجہ سے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ دے، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے درکنار ہو جائے. لیکن یہ ضابطہ ہے کہ جب بھی تہمت لگتی ہے تو کام کی پہچان، کام کی معرفت عام ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے.
काम लोगों के सामने खुलता हुआ चला जाता है। तो जब नबी पर तोहमत लगी तो लोग आकर देखने लगे, और जैसे ही देखते तो कसम खा कर कहते कि ये किसी पगले का कलाम नहीं, ये किसी मजनून का कलाम नहीं, इन्नहु लकुरआन करीम, ये तो मुअज़्ज़ज़ कलाम है, ये तो ऐसा कलाम है जो ना तो किसी शायर का कलाम है, ना तो किसी मजनून का कलाम है। वमा हुआ बिक़ौली शायर वमा हुआ बिक़ौली काहिन, किसी काहिन का कलाम नहीं, किसी पगले का कलाम नहीं, बल्कि ये तो ऐसा कलाम लगता है कि किसी बशरी ताकत के बाहर का कलाम है, ये तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरविदा होते हुए चले गए। तो जो मिशन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मबऊस हुए थे, उसी मिशन को वो मिशन चलता रहा, लेकिन हालात के बदलते हुए, दिन और रोज के तगय्युर से अय्याम गुजरते गए, इस काम के अंदर भी किल्लत आती गई। लोगों को के सामने अल्लाह की मारिफत ख़त्म होती हुई गई, अल्लाह को पहचानना भूलते गए। हज़रत मौलाना जी इलियास अलैहि रहमा मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के अंदर दरसी खिदमत अंजाम दे रहे थे। जब इनके सामने हालात आए कि मेवात की सरजमीन, जो उनकी अपनी सरजमीन थी, कि लोग नीम मुसलमान होते हुए जा रहे हैं, आधे तीतर आधे बटेर हैं कि आधे मुसलमान हैं और आधे हिंदू के तर्ज के ऊपर चल रहे हैं। शादी की रस्मों के अंदर पहले पंडित के पास जाकर निकाह कराते थे, फिर मौलवी के पास जाकर निकाह कराते थे। ऐसे माहौल हो गए थे कि गर्ज हिंदुआना रस्म हर एक उनके अंदर थी। होली को उस तरह का त्यौहार मनाया जाता था जिस तरीके से ईद को मनाया जाता है। तो हज़रत मौलाना इलियास अलैहि रहमा ने हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी दामत नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सामने अर्ज़ किया कि ऐसे हालात हो चुके हैं और मुझे जाना है। और निज़ामुद्दीन मरकज़ जो उस ज़माने के अंदर दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनका भी इंतकाल हो चुका था। लोगों का ज़हन ये था, लोगों का रुझान ये था कि यहाँ पर दर्स व तदरीस देने के लिए मौलाना इलियास जो हमारे कुंबे के हैं वो आ जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने दरख्वास्त की, हज़रत मौलाना इलियास अलैहि रहमा वहाँ पहुँचे। 1 साल की रुख्सत मिलती है मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी अलैहि रहमा की तरफ से कि 1 साल के लिए आप चले जाए और वहाँ के हालात देखें। अगर वहाँ आप जम जाते हैं तो फिर वहीं रहकर काम कीजिए, अगर वहाँ की हवा रास नहीं आती तो आप वापस आ जाइए। चुनांचे हज़रत मौलाना इलियास अलैहि रहमा मरकज़ निज़ामुद्दीन पहुँचते हैं और वहाँ जाकर खिदमत अंजाम देते हैं। और उसी ज़माने के अंदर जब मेवात के हालात से रोशनास होते हैं तो उस वक्त उनको एक फ़िक्र लाहिक होती है कि इजलास तो होते हैं लेकिन सिर्फ कानों की तक, इजलास तो होते हैं लेकिन अमल के ऊपर कोई नहीं आ रहा है। लोग दीन से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। बड़ी कसम पुरसी के अंदर थे, बड़े मुसीबत का शिकार थे। हज का सफ़र हुआ, हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी अलैहि रहमा के साथ हज के सफ़र पर जाना हुआ। वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ रहकर क़याम करते हैं, लेकिन जब वापसी का वक्त आता है काफ़िले वाले देख रहे हैं कि हज़रत मौलाना इलियास अलैहि रहमा बेचैन है, तकलीफ के अंदर है, मुसीबत के आसार चेहरों से जाहिर व बाहिर है। लोग कहते हैं कि हज़रत अब काफ़िले को वापस लेकर चलना है, तो हज़रत तैयार नहीं होते हैं मदीने मुनव्वरा छोड़ने के लिए। चुनांचे काफ़िले वाले हज़रत जी मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी अलैहि रहमा की खिदमत में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर अर्ज़ करते हैं कि मौलाना की तबीयत तो अजीब हो रही है, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी अलैहि रहमा कहते हैं कि हज़रत को कुछ ना कहिए, उनके ऊपर एक कैफियत तारी है, अगर वो कैफियत ख़त्म हो जाती है फिर वो आपके साथ अगर चलना चाहे तो आप उनको लेकर चले जाए, और अगर वो रुकना चाहे तो आप उनको छोड़ दीजिए, और अगर आप जाना चाहते हो तो आपको भी इजाज़त है, आप चले जाइए। हज़रत बाद में आना चाहे तो वो बाद में आ जाएंगे। चुनांचे
چنانچہ قافلے والوں نے رکنے کو قیام کو اختیار کیا اور وہ بھی حضرت والا کے ساتھ وہیں پر قیام فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت کے دل میں یہ امر ہوا کہ جاؤ اور ہم تم سے ایک کام لینے والے ہیں، بڑے پریشان کہ میں ایک سیاہکار آدمی ہوں، میں ایک ضعیف و ناتواں آدمی ہوں، میں کیا کام کر سکتا ہوں، میں کیا دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے، ایک عارف سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں تو اس عارف نے اس وقت عجیب جملہ کہا تھا کہ خواب میں یہ کہا گیا ہے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم یہ نہیں دیا گیا کہ اللہ تم سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ تم سے کوئی کام لیں گے، بلکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ اللہ آپ کو کسی کام کے اندر ڈالنے والے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیجئے، جو ذات کام لینے کے اوپر تیار ہے وہ ذات کام کو لے گی۔ چنانچہ واپس آتے ہیں اور سب سے پہلے میوات کی سرزمین کے اندر تبلیغی گشت کرتے ہیں، لوگوں کو صلاۃ و صوم کی پابندی کے دعوت دیتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، ہر ہفتہ اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اندر لوگوں کے سامنے تبلیغ کی دعوت دیا کرتے ہیں، نماز کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اور ایک وقت آیا کہ یہ جماعت بڑھتی ہوئی چلے گئی اور آج کروڑوں تک کی اس کی تعداد پہنچ چکی، لوگ آتے گئے ملتے گئے، اکیلا ہی چلا تھا منزل، اکیلا ہی چلا تھا، لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ لیکن اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، جب بھی حق ابھرتا ہے باطل اس کو نیچے دکھانے کی صحیح پہم کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھرے تو فرعون سامنے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو لے کر کھڑے ہوئے تو اس امت کا فرعون ابو جہل سامنے آیا اور بدر کے مقام پہ اس کو تیغ کیا گیا۔ تو خیر جب بھی حق آتا ہے باطل اس کو نیچے کرنے کی صحیح پہم کرتا ہے، اور باطل اس حیت کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ کمزور ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر کام کرنا دشوار ہو جائے گا اور کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن تعجب ہے ایسے کمزور ایمان والوں کے اوپر کہ کام لینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، جو سارے اسباب سے جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو بنانے والا ہے، اس کو کسی احتیاج کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کام لینے پر آ جائے تو کسی بھنگی سے وہ کام لے لے، جو بڑے بڑے اللہ والوں سے کام نہیں لیا کرتا۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں، اور جب کام لینے پر آتا ہے تو ایسے ایسے سے کام لے لیتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی۔ اور اس کام کی بدولت لوگ جو دنیا دار تھے دیندار بنتے ہوئے گئے، جو شراب نوش کے شکار تھے شراب نوشی کو چھوڑی۔ ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں، انگلینڈ کی کارگزاریاں، کینیڈا کی کارگزاریاں، کہ 27 سال ہو گئے ایک وقت کی نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھی، لیکن جب ملاقات کی گئی اور جب بیوی نے ہیلو کر کے ہاتھ ملانے کا ارادہ کیا تو تبلیغی جماعت والوں نے کہا کہ نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، تو گالیاں چالو ہوئی، گھنٹے 2 گھنٹے گالیاں چلتی رہی۔ جب غصہ بند ہوا تو صرف اتنا کہا گیا کہ چلو مسجد چلو، نماز کا وقت ہو گیا، تو کہا گیا کہ میں نہیں آتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں آ رہے ہو تو کبھی اور آ جانا۔ نمبر لے لیا گیا، دوسری نماز کے لیے فون کیا جا رہا ہے کہ آپ آ جائے۔ کہا لینے آؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا۔ لینے جاتے ہیں، لے کر جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ 27 سال کے بعد پہلا دن ہے کہ میں مسجد کے اندر قدم رکھ رہا ہوں۔ نام کے مسلمان تھے۔ تو میرے عزیزوں، اس کام کے اوپر آج بھی اعتراض لگ رہا ہے، دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ دہشت گردی کا اس جماعت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ جماعت تو امن و امان کی دعوت دیتی ہے، یہ جماعت تو لوگوں کو جو اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں اللہ کو ملانے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ جماعت کسی پوجا پاٹ کرنے والوں کی جماعت نہیں، کسی قبر پرست کی جماعت نہیں ہے، یہ موحدوں کی جماعت ہے، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ اس کام کے اندر جو لوگ لگا وہ اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ کی معرفتیں ان کے قلوب کے اندر جاگزی ہوئی، وہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے بنے۔ اور جو کام میں لگے ہوئے ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں
کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایسی ہوائیں چلتی رہی ہے, ایسی ہواؤں کے اندر ہمیں اسلام کے دامن کو مضبوط پکڑنا ہے, اور جس طرح ہم پہلے کام کر رہے تھے اس سے زیادہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اعتراض کرے, معترضین سوال کریں, ان کو جواب دیا جائے, زبانی جواب دیا جائے. اس سے بہتر یہ جواب ہے کہ ہم عملی جواب دیں, ہم عمل کے اعتبار سے ان کو جواب دیں. ہم اس کام کے اندر اتنا لگ جائے کہ وہ خود عاجز ہو جائے اور اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنے کے اوپر تیار ہو جائے. میرے عزیزو, آج ہم کو اس کام کو اصول کے ماتحت کرنے کی ضرورت ہے. اگر بے اصولی کی جائے گی تو یاد رکھنا, بے اصولی یہ تمہیں دین سے بھٹکا دے گی, یہ راہ خدا سے راہ شیطان کے اوپر گامزن کر دے گی. کیونکہ ذرا ذرا سی لغزش کے اوپر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک کلمہ زبان سے کہنے کے اوپر وہ مسلمان کے رجسٹر کے اندر سے مٹا کر کافروں کے رجسٹر کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. تو اگر ہم نے ایسی کوئی غلطی کی, ایسی کوئی غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے جو اصول کے خلاف ہے, تو یاد رکھنا میرے عزیزو, ہمارے پیر ہلنے لگ جائے گے, ہمارے قدم لرزہ پر اندام ہو جائے گے. اس لیے اصول کے ساتھ ہمیں اس کام کو لے کر چلنا ہے, اور اس کام کو جتنا پھیلا ہوا ہے, لیکن میرے عزیزو ایک افسوس ہوتا ہے, یہ کام جتنا پھیل رہا ہے حقیقت کم ہوتی ہوئی جا رہی ہے, ظاہریت باقی رہ گئی ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اندر دیکھا جائے, ہر ایک جب اپنے گریبان کو دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ مولانا الیاس علیہ الرحمہ کا زمانہ, مولانا یوسف علیہ الرحمہ کا زمانہ, مولانا عمر پالنپوری علیہ الرحمہ کا زمانہ کیسا زمانہ تھا. لوگ کم تھے لیکن کام ایسا مضبوط تھا, ایسا شاندار تھا کہ ایک جماعت نکلتی تھی, کئی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی تھی. آج ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہے, لاکھ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے ہیں, 100-200 تک کے ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے ہیں. تو ظاہریت باقی رہ گئی, حقیقت خالی ہے. آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے. اللہ کا خوف کام کرنے والوں کے دلوں سے نکل جائے تو میرے عزیزو کام ظاہری اعتبار سے باقی رہ جائے گا, حقیقت ختم ہو جائے گی. ہمیں حقیقت کی پابندی کرنا ہے, حقیقت کو تلاش کرنا ہے, اس کام کو روحانیت دینا ہے. جو روحانیت اس کام سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے, واپس اس کام کے اندر روحانیت کو ڈالنا ہے. اور وہ روحانیت آئے گی روزانہ کے 2.5 گھنٹے کی محنت سے, روزانہ کے انفرادی ملاقات سے. وہ روحانیت رات کو گڑ گڑانے سے آئے گی, تہجد گزاری سے آئے گی, اللہ کے حضور رو رو کر امت اور اپنی درستگی کا سوال کرنے سے آئے گی. آج راتوں کا رونا چلے گیا. مولانا ابرار الحق علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے اس امت نے راتوں کو اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا تو اللہ نے دنوں کے اندر لوگوں کے سامنے رولانا شروع کر دیا. کہ آج کسی کے در پر جا کر رو رہے ہیں, کسی مالک کے سامنے آج رونا پڑ رہا ہے, گھر والوں کے سامنے رونا پڑ رہا ہے. میرے عزیزو, اللہ کے سامنے رونے کی صفت پیدا کر لو, اللہ کے سامنے رونے والے بن جاؤ. اللہ کے سامنے اگر ہماری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو یاد رکھنا پھر یہ آنسو کسی کے سامنے نہیں گرے گے, بلکہ اللہ رب العزت صبر کا ایسا پیمانہ لبریز کرے گا کہ سامنے کیسی بھی مخالف پارٹی آ جائے, تم جذبے کے ساتھ, ہمت و استقلال کے ساتھ کام کرتے ہوئے چلے جاؤ گے اور اس دیوار کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ گے اور اس کام کو پورے عالم کے اندر پھیلانے والے بن جاؤ گے. تو بس دعا ہے کہ تم سے یہ درخواست ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ واپس سے اس کام کے اندر روحانیت ڈال دے. اور میرے عزیزو, اس کام کے اندر روحانیت آئے گی ہمارے اعمال کی وجہ سے, اس کام کے اندر روحانیت آئے گی ہمارے گھر کے اندر دین ڈالنے سے. آج باہر تو ہم سن لیتے ہیں, ہمارے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر جو دین آئے گا وہ کس سے آئے گا؟ تعلیمی کتاب اس کے اندر چالو کی جائے, تعلیمی نصاب چالو کی جائے, تبلیغی نصاب ان کی ایسی کتابیں چالو کی جائے جس کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کے اندر علم آئے, عمل آئے. فضائل کو جب سنتا ہے انسان تو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور جب فضائل ہی سے نا آشنا ہو تو عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اس لیے ہم تعلیمی کتاب کو خوب دھیان سے سنیں. اس کے اندر حضرت شیخ علیہ الرحمہ کیسی شخصیت, 65 سال تک کے سہارنپور کے اندر
بخاری شریف کے درس دینے والی شخصیت ہے. اور ایسے زمانے کے اندر جب دارالعلوم دیوبند کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری اور ان کے بعد شیخ مدنی حسین احمد مدنی علیہ رحمہ درس دے رہے ہیں، ایسی بابرکت ہستیوں کے سامنے مکمل درس دینا اور ایسا کامل درس دینا ہر ایک کی بات نہیں ہوا کرتی ہے. یہ 65 سال بتلا رہا ہے کہ وہ شخصیت کیسی شخصیت ہوگی. ان شخصیات سے اللہ نے ایسا ایسا کام لیا کہ عقل حیران ہے. امام مالک کی موطا امام مالک کی شرح لکھ کر رکھ دی، کئی کتابوں کی شرح، عربی شروحات، اردو شروحات، ایسے خزانے اسٹاک کر دیے امت کے لیے کہ اگر امت ان کی کتابوں کو پڑھنے لگے تو راہ راست کے اوپر آ جائے. حضرت جی مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے جب حضرت سے درخواست کی، اپنے بھتیجے سے درخواست کی کہ کچھ ہمیں بھی دے دو کہ ہم بھی سناتے رہے، تو حضرت جی مولانا الیاس علیہ الرحمہ کے حکم کے اوپر انہوں نے فضائل نماز لکھی، فضائل قرآن لکھی، یک کے بعد دیگر ایک ایک کتاب لکھتے ہوئے گئے. اور فضائل صدقات جب لکھی، عقل حیران ہے کہ ایسا علم جمع کر دیا فضائل صدقات کے اندر، ایسا علم کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات اس کے اندر جمع کر دیے کہ نہ معلوم کتنی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا. اور انہوں نے تبلیغ کو ایسا مسلح کیا ہے جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری دے کر امت مسلمہ کو مسلح کر دیا. ایسی شخصیت تھی، لیکن خوف خدا اتنا غالب تھا اور علماء کا ادب و احترام اتنا تھا. رائے ون تشریف لے جاتے تھے. ہر سال جب آخری عمر کے اندر مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں سے بھی رائے ون تشریف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ رائے ون پہنچے، بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے کہا کہ مفتی محمود صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو کسی کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ان کو یہاں آنے کی کیا ضرورت. حضرت طیش میں آئے اور کہا، خدام سے کہا کہ جس گیٹ سے حضرت تشریف لانے والے ہیں اس گیٹ پر مجھے لے چلو. حضرت کو لے جایا جاتا ہے. پیرانہ سالہ کے باوجود حضرت قدموں کے اوپر کھڑے رہے. مفتی محمود صاحب تشریف لائے، گاڑی سے اترے. جب گیٹ کے اوپر دیکھے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ علیہ الرحمہ کھڑے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنا تکلف ہوتا تو میں نہ آتا. شیخ سہارنپوری علیہ الرحمہ نے کہا کہ شکر کرو جب تک کہ زندہ ہوں، پیروں پہ کھڑا ہونے کی طاقت ہے تو کھڑا رہوں گا، اور تم کو آنا پڑے گا، مجھے تمہارے استقبال میں کھڑا ہونا پڑے گا. اور خوف خدا اتنا غالب کہ جب حضرت علیہ الرحمہ مدینہ منورہ کے اندر مقیم تھے، روضہ اقدس کے پاس تشریف فرمایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس 4.5 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. عصر کی نماز وہاں جلد وقت کے اندر ہو جاتی ہے. وہاں سے لے کر مغرب تک کے پیر مبارک کے پاس بیٹھے رہتے تھے. صرف 2 مرتبہ مواجہات کے اندر تشریف لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے سے صرف 2 مرتبہ گئے، اور دونوں مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی شخص آیا، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لے گئے. ایک مرتبہ مفتی اسعد صاحب مدنی علیہ الرحمہ کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر جب باہر نکلے تو جا کر کہنے لگے کہ اسعد، یہ دوسری مرتبہ میں مواجہات سے آ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سیاہ کار ہے، نہ معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے سے گزروں گا تو جب اس سیاہ کار کو دیکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے چہرے انور کو پھیل لے تو اس سیاہ کار کا کیا ہوگا. میں نے ہمیشہ مدنی خاندان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہاں سے گزرا ہوں کہ آپ اپنے خاندان کے افراد کو تو محبت اور شفقت کی نگاہوں سے دیکھیں گے تو کاش وہ شفقت کی نگاہ ایک مرتبہ مجھ پر بھی پڑ جائے. اس لیے میں بڑا ڈرتا ہوں اکیلے جانے سے، اس لیے آپ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آیا ہوں. کسی نے اس وقت 1 درہم کہا کہ یہ کوئی بھکاری معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی مانگنے والا معلوم ہوتا ہے کہ جو روزانہ یہاں پر بیٹھا کرتا ہے، کچھ روپے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو حضرت اپنے خادم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مقام پر پہنچوں گا تو یہ واپس لے لوں گا. مقام پر پہنچتے ہیں تو واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حیران مت ہونا کہ اتنا معمولی قیمت بھی مانگ رہا ہوں، یہ کسی نے مجھے نبی کے روزے کا فقیر سمجھ کر دیا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ کوئی مجھے نبی کے روزے کا فقیر سمجھ کر دے. مجھے اس کے اوپر فخر ہے
تو اتنا خوف خدا تھا کہ اپنے آپ کو سیاہ کار کہا کرتے تھے۔ فضائل اعمال کے شروع کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے اس سیاہ کار کو کہا تو صفوں کے اندر سے کہہ رہے ہیں اس تبلیغ نصاب کو منظم کرنے کی، اور آج وہ منظم ہو گئی، لیکن اس کی کیفیت، اس کی حیثیت سے ہم دور ہیں، ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ اگر نہیں سن رہے ہیں تو انفرادی مطالعے کے اندر تو لگیے۔ اگر کاروبار کے اندر تم اتنے مشغول ہو گئے کہ دین کے لیے تمہیں وقت نہیں نکالنا پڑتا، تو اپنی زندگی کے گریبان کے اندر ذرا جھانک کر دیکھو کہ کون سی لغزش ہے کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اعمال کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام نہیں ہو رہا ہے، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو مولا چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ تو اللہ جس حال میں ہمیں پسند کرنا چاہتے ہیں اس حال کے اندر اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، پنج وقت نماز کی پابندی کے ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں لگ رہے ہیں اس کام کے اندر تب اب تو لگ جاؤ میرے عزیزو۔ اب وقت ہے کہ ہمیں عملی اعتبار سے دنیا کو بتانا ہے کہ جو کام اس سرزمین ہند سے چلا تھا، اور یہ ایک متحرک اور محرک جماعت ہے جس نے اصلاح و ارشاد کا کام کیا، اس جماعت کے اندر ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں گے، اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کرے، جو ہمیں غلطی بتائے ہم اس کا احسان کرے کہ ہمارے محسن ہیں، ہماری زندگی، ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر کوئی داغ ہے، دھبے ہے تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں، آئینے کو برا بھلا نہیں کہتے، آئینے کو توڑتے نہیں، پھوڑتے نہیں۔ یہی ایسا ہی ہے جیسا ہماری کوئی اصلاح کرتے تو وہ آئینے کی طرح ہے کہ ہمارے عیبوں کو ہماری درست کر رہا ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور ہم اصول کے ساتھ اس کام کو کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی وہ سنت ادا کر لیں۔